دیکھیے ومن وطیہ جاریتہ ثم زوجہا جاز النکاح، اور اگر کسی نے اپنی باندی سے وطی کی پھر اس کا نکاح کر دیا کسی دوسرے سے، اپنے سے تو نکاح ہوگا نہیں، اپنی باندی سے، تو نکاح یہ جائز ہے۔ لأنہا لیست بفراش لمولاہا، اس لیے کہ وہ باندی اپنے آقا کی فراش نہیں ہے، یعنی ملکیت میں آتے ہی فراش ہو جائے تو ایسا نہیں ہے۔ فراش جو ہے تو اس کا نکاح دوسرے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا فراش ختم نہ ہو جائے۔ لیکن پیچھے کے سبق میں بات آئی تھی، ایک ہے فراش قوی اور دوسرا ہے فراش ضعیف۔ تو فراش قوی نکاح ہے، کسی خاتون سے نکاح کیا تو اب وہ خاتون اس کے لیے فراش قوی ہے۔ فراش کا مطلب بھی بتایا گیا آپ کو کہ عورت کا اس پوزیشن میں ہونا، ایسی حیثیت میں ہونا کہ اگر اس سے بچے کی ولادت ہو تو وہ بچہ ثابت النسب ہو، وہ بچہ کیا ہو؟ ثابت النسب ہو۔ تو نکاح اگر کیا کسی خاتون سے اور ولادت ہوئی تو وہ اس بچے کا نسب اسی شوہر سے جو ناکح ہے اس سے ثابت ہو جائے گا، بغیر دعویٰ کیے ہوئے۔ اس کو دعویٰ کی بھی ضرورت نہیں، کوئی دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ہاں، تو یہ ہے فراش قوی۔ اور دوسرے ہے باندی ہونا، کہ کوئی خاتون کسی شخص کی باندی ہے، مملوکہ ہے، تو وہ بھی فراش ہے اس کے لیے، یعنی اگر اس کے باندی ہونے کی حالت میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ بھی ثابت النسب ہو سکتا ہے۔ ثابت النسب ہوگا ہی ایسا نہیں، ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے قید لگی؟ اس لیے کہ اس کے ثابت النسب ہونے کے لیے آقا کا دعوی نسب کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا یہ کہنا ضروری ہے، اقرار کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے یا میرا نطفہ ہے، میری وطی سے یہ پیدا ہوا ہے، تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر وہ دعویٰ نہ کرے، اقرار نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں ایک صورت میں ثابت ہو رہا، اس کے لیے دعویٰ کرنا پڑ رہا ہے، دعویٰ نہ کرے تو ثابت نہیں، تو فراش ہونا یہ ضعیف ہو گیا نا۔ شادی میں تو دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، شادی ہو گئی تو اب اس کا نسب اس سے ثابت ہی ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر دعویٰ کرے گا جب ثابت ہوگا، ثابت النسب ہوگا، تو اس سے ثابت ہوا کہ باندی ہونا یہ اس کا فراش ضعیف ہونا ہے۔ تو یہاں پر جو نفی کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ آقا نے اپنی باندی سے وطی کی اور وطی کے بعد کسی سے نکاح کر دیا تو یہ نکاح جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ باندی اپنے آقا کے لیے فراش نہیں ہے۔ تو کون سے فراش کی نفی ہو رہی ہے؟ مطلق فراش کی نفی نہیں ہو رہی ہے، اس فراش کی نفی ہو رہی ہے کہ جس فراش کی بنیاد پر دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ فراش کون سا ہے؟ فراش قوی ہے۔ فراش قوی اس نکاح والے میں صرف نکاح ہو جانا ہے، اور باندی والے میں کیا ہے؟ آقا اس بات کا اقرار بھی کر لے کہ یہ میرا بچہ ہے اس کے پیٹ کے اندر، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی فراش قوی ہو جائے گا۔ نہ دعویٰ کرے تو فراش قوی نہیں ہے، مطلق فراش ہے، مگر مطلق فراش ہونا یہ سود مند نہیں ہوگا، یہاں پر نکاح کے لیے مانے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو نفی کر رہے ہیں لأنہا لیست بفراش لمولاہا، اس سے مراد فراش قوی کی نفی ہے، کیونکہ یہ باندی اپنے آقا کے لیے فراش قوی نہیں ہے۔ فإنہا لو جاءت بولد، اس لیے کہ اگر وہ کوئی بچہ جنے لائے، یعنی بچہ جنے، لا یثبت نسبہ من غیر دعوۃ، تو بغیر اس آقا کی جانب سے دعوی نسب کے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اب یہ درست ہے کہ وہ وطی کے بعد بھی شادی کر سکتا اور شادی صحیح ہو جائے گی۔ الا ان علیہ ان یستبرئہا صیانۃ لمائہ، مگر اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟
اس عورت کا استبرا کرے. استبرا کا مطلب ایک ہوتا ہے پیشاب سے استبرا کرنا، یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے پیشاب کا کے قطرے کا نلی کے اندر ہونا ختم ہو جائے، نہ ہونا یہ معلوم ہو جائے کہ اب جو ہے ختم ہو گیا ہے. یعنی اس کا پیشاب سے خالی ہونا یہ طلب کرنا، یہ استبرا من البول ہے. یہاں پر بات چل رہی کس کی؟ استبراء رحم کی. استبراء الرحم من الولد من الحمل، رحم کا ولد سے یا حمل سے خالی ہونا یہ طلب کرنا استبراء رحم ہے. کرے مگر یہ کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے آقا کی کہ وہ شادی کرنے سے پہلے کیا کرے؟ اس سے استبرا کرے. اور استبراء رحم کس طریقے سے ہوگا؟ استبراء من البول تو پیر جھٹکنے سے یا کچھ قدم چلنے سے، کھکھارنے سے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور استبراء رحم کیا ہے کہ کم سے کم ایک حیض تک رکے رہنے سے، کہ ایک حیض رک جائے، حیض آ جائے، ختم ہو جائے، وقت طہر کا زمانہ آ جائے تو اب یہ استبراء رحم ہو گیا، 3 کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا استبراء رحم کرے سیانتن لمائی، اپنے پانی کی حفاظت کے لیے، کہ اس کا پانی اس نے وطی کی ہے تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر دوسرے کا پانی بھی ہو اور اس کی وجہ سے نسب مخلوط ہو جائے، تو اپنے پانی کی حفاظت کے لیے کیا کرے؟ وہ استبرا کرے. اب اس آقا کا شادی کرنے سے پہلے استبراء رحم کرنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو بہار شریعت میں جو لکھا ہے، بہار شریعت میں عام طور سے جو اقوال راجحہ ہیں، اقوال مفتابہہ ہیں، انہی کو ذکر کرتے ہیں. تو اس کے اندر یہ تفصیل مذکور ہے کہ اگر وہ آقا اپنی موتوا باندی کی شادی کر رہا ہے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ پہلے اس کا استبرا کر لے پھر شادی کرے. استبرا کر لے، یہ اس کے اوپر واجب ہے، پھر شادی کرے. اور اگر بیچ رہا ہے اپنی باندی کو، موتوا باندی کو بیچ رہا ہے، کیونکہ دوسرے کے ہاتھ میں جا رہی ہے، وہ اس سے وطیہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ استبراء رحم کر لے، اس کے بعد اسے بیچے. یہ تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر جو آیا ہے اور اس کی شرح میں جو شارحین نے لکھا ہے، جیسے صاحب عنایہ نے بھی لکھا ہے، فتح القدیر میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ہاں بیچنے کے وقت جب بیچے وہ یا دوسرا آدمی خریدے تو وطی کرنے سے پہلے وہ کیا کرے؟ استبراء رحم کر لے. یہ مستحب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ کیا ہے؟ بیچنے کی صورت میں کیا کرنا؟ یہ استبراء کرنا یہ مستحب ہے. لیکن شادی اگر کر رہا ہے تو شادی کرنے سے پہلے آقا کا استبراء رحم کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی مستحب ہی ہے، یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ کہ یہ دیکھیے متن کی عبارت جو ہے یہ جامع صغیر کی ہے. متن کی عبارت جامع صغیر کی، جامع صغیر کے اندر یعنی اس متن کی عبارت میں استبراء کا ذکر نہیں ہے کہ وہ استبراء کرے. کیا ہے ذکر؟ دیکھیے کوئی ذکر نہیں آیا استبراء کا، بلکہ آگے آ رہا وہی فلز وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ الاستبراء. جب اس نے شادی کر دی، شادی صحیح ہو گئی، تو اب شوہر کے لیے جائز ہے کہ استبراء سے پہلے ہی اس سے وطی کر لے. تو اس وجہ سے جب اس کے اندر ذکر نہیں ہے، یہ مصنف کی تفصیل ہے، لہذا وہ استبراء مستحب ہوگا، استبراء واجب نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جس مسئلے کے اوپر قیاس کیا ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ بیچنے کی صورت میں استبراء والا مسئلہ، تو وہ بالاتفاق کیا ہے؟ وہ مستحب ہے. تو جب اسی کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں تو جو فرع ہوگا، جب اصل کے مطابق فرع ہوگی، تو اصل میں یہ ہے کہ استبراء کرنا مستحب ہے، تو فرع میں بھی یعنی نکاح والی صورت میں بھی کیا ہوگا؟ استبراء کرنا مستحب ہوگا.
دیکھیے کہہ رہے اللہ انا علیہ، لیکن لفظ علیہ آ رہا ہے نا، دیکھیے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علیہ مطلب واجب ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ استحباب کے لیے یا جواز کے لیے کیا آتا ہے، لہو آتا ہے، جیسے آگے دیکھیے فللزوج آیا، فعلی الزوج نہیں آیا ہے، لیکن شارحین نے ہی اس کو ذکر کیا یہاں پر، الا ان علیہ ان یستبرئھا صیانۃ لمائہ، مگر یہ کہ آقا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا استبراء کرے اپنے پانی کی حفاظت کے لیے۔ وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ الْاِسْتِبْرَاءِ، اور جب نکاح یہ جائز ہو گیا تو شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ استبراء کرنے سے پہلے اس سے وطی کرے، یعنی بغیر استبراء آقا کے، آقا نے استبراء نہیں کیا، بغیر استبراء کے اس نے شادی کرا دی اس کی، اب شادی جب کرا دی، شادی ہو گئی، تو اب اس شوہر کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ استبراء کرے اس کے بعد وطی کرے، استبراء سے پہلے ہی وہ اس سے وطی کر سکتا ہے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام طرف شیخین کے نزدیک ایسا ہے۔ وقال محمد لا احب له ان يطأها قبل ان يستبرئها، اور امام محمد نے فرمایا کہ میں اس کے لیے یہ پسند نہیں کرتا، یعنی واجب کی بات نہیں کر رہے ہیں، استحباب ہی کی بات کر رہے ہیں، میں اس کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ استبراء کرنے سے پہلے اس سے وہ وطی کرے، کیوں؟ لأنه احتمل الشغل بماء المولا، اس لیے کہ اس کا رحم آقا کے پانی سے مشغول ہونے کا محتمل ہے، اس بات کا احتمال ہے۔ دیکھیے یہ احتمال اسی وقت ہوگا جب کہ کوئی علامت صریحہ نہ پائی جائے، اگر کوئی صریح علامت پالی گئی بچہ ہونے کی، حمل ہونے کی، تب تو پھر ایسی صورت میں استبراء کرنا ضروری ہی ہوگا۔ استبراء کرنا ضروری کیا، بلکہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کی وطی سے حمل ہو گیا اور وہ اقرار بھی کرے کہ حمل ہو گیا، یعنی میری وطی سے ہے، تو پھر اس کا نسب ثابت ہو گیا، اب یہ فراش ضعیف سے نکل کر کے فراش قوی ہو گیا، تو جب فراش قوی ہو گیا تو نکاح ہی اس کا نہیں ہوگا، اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ زنا ہوگا، اور زنا سے حاملہ اگر ہو تو آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ نکاح تو جائز ہو جائے گا لیکن وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ میں مستحب بہتر نہیں سمجھتا اس کے لیے کہ وطی کرے، تو اس کا مطلب یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں صرف احتمال ایک ہو، صرف اس بات کا احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی اس میں رکا ہوا ہو۔ پھر وقال محمد، امام محمد کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ وطی کرے استبراء سے پہلے، لأن اس لیے کہ اس کا رحم آقا کے پانی سے مشغول ہونے کا محتمل ہے، احتمال ہے، فوجبت تنزہ، لہذا اس سے بچنا یہ ثابت ہو گیا، اسی لیے دیکھیے کیا واجب تو ہے نہیں، استحباب کی بات کر رہے ہیں، لہذا وجبہ کا جو لفظ آیا ہے یہ ثبتا کے معنی میں ہے۔ فوجبت تنزہ کما فی الشراء، لہذا اس سے بچنا یعنی استبراء سے پہلے وطی نہ کرنا یہ ثابت ہو گیا، کما فی الشراء، جیسے کہ خریدنے والی صورت میں، کہ اگر کسی شخص نے کسی کی موتوا باندی کو خریدا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے، استبراء کر لے، اگر صرف وہم ہو، وہم شغل ہو کہ اس کا رحم مشغول ہوگا، اس بات کا وہم صرف ہو تو استبراء کرنا اس کے لیے کیا ہوگا، یہ مستحب ہوگا، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی استبراء کرنا مستحب ہوگا۔ تو دیکھیے شرع والا جو مسئلہ ہے، خریدنے والی صورت والا جو مسئلہ ہے، اس کو مقیس علیہ قرار دیا اور اس کو مقیس قرار دیا، اس مسئلے میں جو مقیس علیہ ہے اس میں استبراء واجب نہیں بلکہ کیا ہے، استبراء مستحب ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ، اور شیخین کی دلیل، شیخین کیا کہتے ہیں کہ نکاح بھی جائز ہو گیا اور استبراء سے پہلے وہ وطی بھی کر سکتا ہے، تو شیخین کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے جائز ہونے کا جو حکم ہے، نکاح تو جائز ہو گیا بغیر استبراء کے، شوہر آقا کے بغیر استبراء کے، کریں کہ نکاح کے جواز کا حکم امارت الفراغ، یہ اس کے رحم کے آقا کے پانی سے فارغ ہونے کی علامت ہے، اس کی یہ کیا ہے، علامت ہے۔ فلا یؤمر، لیکن
ایسا نہیں کہ ہر جس صورت میں بھی نکاح جائز ہو جائے تو اس کا جائز ہونا اس بات کی علامت ہو جائے کہ اس کا رحم فارغ ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ محتمل والی صورت میں، محتمل اور متوہم والی صورت میں جب نکاح جائز ہو گیا تو اس صورت میں نکاح کا جواز یہ علامت بن جائے گا اس بات کی کہ رحم اس کا خالی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہیں کہ جس کے اندر کیا ہے کہ نکاح کا جائز ہونا یہ علامت فراغ نہیں بنتا ہے۔ اوپر والا مسئلہ لے لیجیے، زنا سے حاملہ ہوگی، حمل بالکل واضح ہے کہ حمل ہے اس کے پیٹ میں، تو نکاح جائز ہے۔ تو اب دیکھیے اس صورت میں نکاح کا جواز کیا آپ علامت قرار دیں گے رحم کے خالی ہونے کی؟ کوئی مانے گا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں جب کہ متیقن ہو کہ حمل ہے اور نکاح بھی جائز ہو رہا ہے تو اس صورت میں جواز نکاح کو علامت فراغ نہیں بنا سکتے کہ اس کا رحم خالی ہو، اس کی علامت نہیں بنا سکتے، یہ وہی صورت ہے۔ تو یہاں جو کہا ہے تو اس کا مطلب وہی توہم والی صورت جس میں صرف ایک وہم ہو کہ ہو سکتا ہے کہ خالی نہ ہو۔ اب شریعت میں اگر نکاح جائز ہے تو مان لیا جائے گا کہ وہ خالی ہے۔ فلا یؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا، لہذا استبراء کا حکم اسے نہیں دیا جائے گا، نہ تو استحباب کے طور پر اور نہ وجوب کے طور پر۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر کہ جب استبراء استحبابی کی نفی کر دی تو وجوبی کی تو نفی بدرجہ اولا ہو گئی، نہیں ہوگی؟ بھائی استحباباً بھی اسے استبراء کا حکم نہیں ہوگا، تو سمجھ میں آ گیا نا، جب استحباباً نہیں ہوگا تو وجوباً کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، تو اب یہاں پر دیکھیے کیا استحباباً پہلے لایا گیا اور وجوباً بعد میں لایا گیا۔ تو جب استحباب کی نفی ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب استحباب کی نفی ہو گئی تو وجوب کی نفی تو بدرجہ اولا ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو لانے کا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، اس کا الٹا اگر ہوتا تو بات سمجھ، نہ وجوباً جائز ہے لیکن استحباب کا احتمال ہے، پھر آگے اس کی بھی اصراط کر دے، اور نہ استحباباً جائز ہے، تو یہ ترتیب اگر رہتی تو دونوں کے لانے کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آتا، لیکن اس کے خلاف ترتیب ہے تو اس کے خلاف والی ترتیب یہ بتا رہی کہ وجوباً کے بھی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی نفی خود سے ہو گئی۔ چلیے، لیکن اب یہاں پر ایسا ہے تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں پر اصل میں جو خصم ہے، یعنی صاحبین کا خصم جو امام محمد ہیں، اختلاف کرنے والے، ان سے اختلاف رائے رکھنے والے، ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ استحباباً استبراء اس کے لیے ہے، یعنی اس کے اوپر مستحب ہے کہ استبراء کرے۔ تو اس لیے جو خصم کا موقف ہے اس کی نفی کرنا یہ زیادہ اہم ہے، اس کی نفی کرنا، اصل اسی کی نفی کرنا، جواب جو دیا جا رہا ہے کس کا جواب دیا جا رہا ہے؟ اسی کا جواب دیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا جو موقف ہے اس کی نفی کی جائے یہ زیادہ اہم ہے، اسی وجہ سے استحباباً کو مقدم کیا گیا ہے، اور اگرچہ وجوباً کی ضرورت نہیں رہے گی مگر وجوباً کو بعد میں لایا گیا۔ بخلاف الشراء، اب وہ شراء والے مسئلے کے اوپر قیاس کیا تھا کہ برخلاف شراء کے، برخلاف خریدنے کے، کہ وہاں پر استحباباً استبراء ہے، ہمارے نزدیک بھی ہے استبراء استحباباً، لیکن ہم دونوں مسئلوں میں فرق کرتے ہیں، وہاں پر استحباباً ہونا ہی چاہیے اور یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے نکاح کرنا اگر تیقن ہو اس بات کا کہ حمل ہے یہ جائز نہیں ہے، اگر متیقن ہو کہ حمل ہے آقا کا تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن بیچنا خریدنا جائز ہے۔ تو اس لیے جب خریدنا حمل کے ساتھ بھی جائز ہے تو حمل کے ساتھ بھی جب خریدنا جائز ہے تو اس خریدنے کا جواز فراغ کی علامت نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے وہاں پر استبراء اس کے اوپر مستحب ہوا، اور چونکہ نکاح جو ہے یہ حمل کی صورت میں، حمل ہونے کی صورت میں جائز نہیں نکاح ہے، لہذا جواز کی صورت میں ہوگا جب صرف ایک وہم ہو سکتا ہو، وہم ہو سکتا ہو تو صورت میں جائز ہوگا، تو لہذا اب جواز اگر مل گیا ہمیں تو اس جواز کو ہم علامت بنا دیں گے کہ یہ خالی ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر اگر جائز ہو گئی ہے خرید و فروخت تو اب اس صورت میں استحبابی طور پر استبراء کرنا ہوگا اس خریدنے والے کے لیے کہ استبراء کر لے، اس کے بعد اس سے وطی کرے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ بیچنا خریدنا باندی کا یہ حمل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے،
تو اسی کی جواب دے رہے لأنه يجوز مع الشغل، اس کے اوپر قیاس اس لیے نہیں کر سکتے، وہ مسئلہ اس کے خلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پر خریدنا اور بیچنا یہ شغل کے ساتھ بھی جائز ہے، تو جب شغل کے ساتھ بھی جائز ہے تو اس کے جواز کو فراغ کی علامت نہیں بنا سکتے، کس طرح سے استبراء کو وہاں پر ہم ختم کر دیں، نہ استحبابی اور نہ وجوبی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کرنے والا ہے یا جو پہلے مولا ہے پہلے جو بیچنے والا نکاح کرانے والا مولا ہے، نہیں، اس میں یہی ہے کہ جس کے پاس فی الوقت ہے، جس کے پاس فی الوقت ہے اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہے، تو ٹرانسفر کرنے سے پہلے وہ استبراء کرے، اس کے لیے ہے یہ مستحب، اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ اب اس نے کر دیا تو اب جس کے پاس گئی وہ، تو اگر استبراء یہاں ہو چکا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر نہیں ہوا ہے اور جائز ہو گیا ہے خریدنا بیچنا، جائز ہو گیا خریدنا بیچنا، تو اب بے والی صورت میں اس کے اوپر مستحب ہوگا مشتری کے اوپر کوئی استبراء کرے۔ ولن تو کیا تھا کہ یہ استبراء کر کے ایک حیض روک کر کے پھر طہر آ جائے اس کے بعد بیچے، یہ اس کے لیے تھا مستحب، لیکن اس نے نہیں کیا تو نکاح تو جائز ہی ہے، بیچنا اس کا جائز ہی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے، مستحب طور پر وہ استبراء کر کے اس کے بعد وطی کرے، نہیں کر رہا ہے تو استحباب کے صرف خلاف ہوگا۔ اور نکاح والے مسئلے میں کیا ہے کہ باندی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، وطی کر چکا ہے اس سے، تو اس لیے شغل کا احتمال ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ہوگا، آقا کے لیے ہوگا کہ نکاح سے پہلے وہ کیا کر لے، استبراء کر لے۔ نہیں کیا اس نے استبراء، اب اس نے اس سے کیا کر دیا، شادی کر دیا، اس نے اس کا نکاح کر دیا، تو جب نکاح کر دیا تو پھر اب وہ جو شادی کرنے والا ہے اس نے دیکھا کہ استبراء نہیں ہوا تو اب اس کے اوپر جائے گا کہ وہ استحبابی طور پر کرے یا نہ کرے۔ چلیے، وَقَضَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ أَن يَسْتَبْرِئَهَا، اور اسی طریقے سے جب کسی شخص نے کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، یعنی معلوم ہے کہ یہ زنا اس سے ہوا ہے، اور پھر اس نے اس سے شادی بھی کر لی، حَلَّ لَهُ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ أَن يَسْتَبْرِئَهَا، یہ وہی صورت ہے کہ زانی کوئی اور ہے اور شادی کرنے والا کوئی اور ہے، اور اگر وہی زانی ہے وہی شادی کر رہا ہے تب کیا مسئلہ ہے، تو دو پانی جمع ہونا پایا ہی نہیں جائے گا۔ دیکھا اس نے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے، یعنی اس کے نزدیک یہ ہو گیا کہ زانیہ ہے، یہ ثابت نہیں ہوا، ثابت ہوتا تب کیا اسی صورت میں وہ دنیا ہی میں نہیں رہتی۔ چلیے، فتزوجہا، پس اس نے اس سے شادی بھی کر لی، حل لہ ان یطأہا قبل ان یستبرئہا، تو اس کے لیے حلال ہے کہ استبراء کرنے سے پہلے اس سے وطی کرے۔ عندہما، شیخین کے نزدیک، وقال محمد لا احب له ان یطأہا ما لم یستبرئہا، امام محمد نے فرمایا کہ میں اس کے لیے یہ پسند نہیں کرتا، یعنی مستحب نہیں سمجھتا، بہتر نہیں سمجھتا کہ جب تک استبراء نہ کر لے وہ وطی کرے، یہ چیز میں اس کے لیے بہتر نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب کیا، بہتر یہ اس کے لیے ہے، واجب نہیں، بہتر یہ کہ استبراء کر لے، ایک حیض کا انتظار کر لے، پھر طہر آئے وطی کر سکتا ہے۔ والمعنی ما ذکرنا، اور دلیل وہی ہے جو ہم اس سے پہلے والے مسئلے میں ذکر کر چکے ہیں، وہی دلیل سے یہاں پر بھی لے آئیے کہ نکاح کا جواز احتمال کی صورت میں، نکاح کا جواز احتمال کی صورت میں یہ علامت ہے فراغ کی، جب فراغ کی علامت ہے تو پھر استبراء کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے بیچنے میں استبراء ہے، مستحب ہے، اسی طریقے سے صورت میں بھی استبراء ہوگا۔ تو ہم فرق بتا دیں گے دونوں میں کہ بھئی بیچنے میں کیا ہے کہ شغل کے ساتھ بھی بیچ سکتا ہے، وہ شغل کے ساتھ ایسا نہیں کہ خرید و فروخت باطل ہو جائے، برخلاف نکاح کی اگر شغل ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں کیونکہ فراش قوی ہو گئی۔ وَنِکَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ، اب دیکھیے آگے مسئلہ آ رہا ہے، ایک ہے نکاح متع اور ایک ہے نکاح موقت، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں،
دونوں میں جو بنیادی بطلان کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مقررہ میعاد کے لیے نکاح کرنا یا فائدہ اٹھانے کا معاہدہ کرنا. اور نکاح جو ہوتا ہے یہ موقت نہیں ہوتا ہے، ابدی طور پر ہوتا ہے. ہاں، اب ایک چیز یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نکاح متع یا نکاح موقت جو ہے تو اس میں اعتبار لفظوں کا ہے. کس کا ہے؟ لفظوں کا. جو بول رہا ہے اس میں میعاد کا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، نیت کا نہیں ہے. نیت کا نہیں کہ نیت میں کچھ بھی وہ کرے، 10 دن کے لیے کرے، 1 مہینے کے لیے کرے یا ہمیشہ کے لیے کرے، اس کا کوئی وہ نہیں. لفظ دلالت کر رہا ہے میعاد پر یا نہیں. اب اگر لفظ میں کوئی ایسا نہیں آیا جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہ محدود وقت کے لیے نکاح کر رہا ہے، لیکن نیت میں ہے کہ بس 1 ہی مہینہ رکھوں گا، اسے 1 ہی مہینہ کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. وہ نکاح متع یا نکاح موقت نہیں بنے گا، آپ کی نیت نہیں. تو دیکھیے نکاح متع میں یہ ہوتا ہے کہ تزوج کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. تزوج کا لفظ یا نکاح کا لفظ نہیں ہوتا کہ ان کے ہو کا بے قضا قضا مدتن بے قضا من المال، اس طریقے سے نہیں، بلکہ اس میں تمتع کا لفظ لاتا ہے. اتمتع بکی قضا مدتن بے قضا من المال، کہ میں تم سے اتنی مدت تک کے لیے اتنے روپے کے بدلے تم سے فائدہ اٹھاؤں گا. تو اب تمتع کا لفظ استعمال کیا، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ نکاح متع کہیں گے. اور موقت میں کیا ہوتا ہے؟ تزوج کا لفظ آتا ہے. تو اس میں چونکہ تزوج کا لفظ نہیں آتا، اس میں تزوج کا لفظ آتا ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے نکاح متع یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. یہ کسی کے نزدیک کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. ہاں نکاح موقت جس میں تزوج آ گیا، تو تزوج آ جانے کی وجہ سے امام ظفر نے یہ کہا کہ یہ صحیح ہے. صحیح کیسے؟ فرق کیا پڑا؟ بات تو وہی ہے، اس میں بھی مدت کا ذکر ہے، اس میں بھی مدت کا ذکر ہے. کہہ رہے نہیں، فرق یہ ہے کہ اس میں شادی کا لفظ آیا ہی نہیں ہے، فائدہ اٹھانے کا لفظ آیا ہے. تو اس وجہ سے اس کو نکاح کے اوپر یعنی نکاح ابدی کے اوپر محمول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے کہ نکاح کا لفظ ہی نہیں ذکر کیا، اس نے تزوج کا لفظ ہی نہیں ذکر کیا، برخلاف نکاح موقت میں کہ تزوج یا نکاح کا لفظ ذکر کرتا ہے. بس غلطی کہاں اس نے کر دی ہے؟ شہرن کہہ دیا، قضا مدتن کہہ دیا، اتنی مدت کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، مگر کر کیا رہا ہوں؟ نکاح کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس نے مدت ذکر کی وہ مدت نکاح کی فاسد شرطوں میں سے ہو گئی، وہ ایسی شرط ہو گئی جو نکاح کے لیے کیا ہے؟ فاسد ہے. تو اس لیے جب فاسد ہے وہ، تو شرط فاسدہ کی وجہ سے نکاح باطل نہیں ہوگا، شرط ہی فاسد ہو جائے گی. شرط فاسد کی وجہ سے نکاح باطل نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ وہ شرط ہی باطل ہو جائے گی. شرط باطل یعنی وہ مدت جو محدود مدت کا ذکر کیا تھا اس کا ذکر کرنا فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، ختم. یعنی اب یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. یہ امام ظفر کہتے ہیں. لیکن جواب اس کا ہے نا کہ یہ امام صاحب کی طرف سے دیا جائے گا کہ دیکھیے یہ عقود ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ عقود معاملات ہیں، اور معاملات کے اندر نیت اور معنی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. اس کا اعتبار ہوتا ہے، لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. اور لفظ اس نے ذکر کیا ہے قضا مدتن شہرن عشرۃ ایام، اس طریقے سے محدود وقت کا اس نے ذکر کیا ہے، تو اعتبار اسی کا ہوگا. یہ اعتبار نہیں ہوگا کہ اس سے ہمیشہ جو ہے ہمیشہ پر اس کو محمول کر دیا جائے کیونکہ زوج کا لفظ اس نے استعمال کیا. نہیں، ہم مثال اس کی دیں گے، نظیرہ اس کی پیش کریں گے کہ دیکھیے کہ ایک شخص نے، ایک ہوتا ہے کفالت اور ایک ہے حوالت، کفالہ اور حوالہ. تو ان دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مال کسی اور کے اوپر دینا واجب ہوتا ہے. دائن کا قرض دائن کسی اور کے اوپر ہوتا ہے، بیچ میں دونوں کے ایک تیسرا شخص آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اب اس دین کا جو مطالبہ اس سے ہوتا ہے اس مطالبے کو اپنے ساتھ بھی جوڑ دیتا ہے. کفالت ہو یا ایک ہی حوالہ ہو، دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ اصل مدیون سے خود تیسرا شخص جا کر کے اپنے اوپر لے لیتا ہے. تو اب اگر
یہ کفالہ میں یہ ہوگا کہ کفالہ میں دونوں سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے. جیسے اس کو بولتے ہیں اچھا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. مثال کے طور پر میں مدیون ہوں، میرے اوپر زید کا 1000 روپیہ باقی ہے. اب وہ بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے. اب آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ یار یہ تو ہمارے استاذ ہیں اور ان کو پریشان کر رہا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو آپ آئے، آپ نے کہا کیسا یار پریشان مت کرو اور چلو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. یعنی گھبراؤ نہیں، تمہارا پیسہ ڈوبے گا نہیں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی میں ان کا کفیل ہوں. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ زید مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور آپ سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے. یعنی مجھ سے مطالبہ ختم نہیں ہوگا. یہ کس میں ہوتا ہے؟ کفالت میں ہوتا ہے. اور حوالہ میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر حوالہ کر دیا کہ چلو اب یہی دیں گے پیسہ، اب ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، وہ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. تو اب اگر وہ کفالہ کا لفظ استعمال کیا اور کفالہ میں استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا جوڑ دیا؟ مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہو اور اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہو. لفظ کفالت کا یا ضمانت کا استعمال کیا اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہہ دیا کہ تم اب ان سے جو ہے ہمارے استاد سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہو. یہ اگر شرط اس نے لگا دی تو لفظ تو استعمال کون سا کیا؟ اس نے کفالت کا کیا. وہ اس بات کا تقاضا کیا کر رہا ہے کہ دونوں سے مطالبہ کر سکے، لیکن صراحت کر دی اس بات کی کہ آپ ان سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں جب صراحت اس نے کر دی کہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اگرچہ جو لفظ آیا ہے کفالت کا وہ کہہ رہا کہ نہیں دونوں سے کر سکتے ہیں، لیکن جب صراحت کر دی اس کے خلاف تو اعتبار اس لفظ کا ہوگا جس لفظ اس نے صراحت کر دی ہے. یعنی اب یہ کفالہ نہیں بلکہ حوالہ ہو جائے گا. اور اس کا الٹا اگر کرے اور استعمال کر دے کہ نہیں ان سے بھی تم مطالبہ کر سکتے ہو تو وہاں پر بھی یہی چیز ہوگی. اگرچہ کہا حوالہ مگر یہ کفالہ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگرچہ زوج کا لفظ اس نے استعمال کیا، تزوج کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن تزوج کے خلاف ایک لفظ ذکر کر دیا، وہ کیا؟ قضا مدتن. تو اس وجہ سے اس قضا مدتن کا اعتبار کیا جائے گا. اب تزوج نہیں بلکہ کس میں چلا جائے گا؟ نکاح موقت میں چلا جائے گا. وہ جو یعنی کہہ لیجیے متاع میں چلا جائے گا جو ناجائز ہے. چلیے کہہ رہے وہ نکاح المتعۃ باطل، نکاح متع یہ باطل ہے. کیا نکاح متع؟ وہو ان یقول لامرأۃ، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے کہے اتمتع بکی قضا مدتن بقضا من المال، کہ میں تم سے فائدہ اٹھاؤں گا اتنی مدت تک اتنے مال کے بدلے. وقال مالک ہوا جائز، امام مالک نے کہا کہ یہ جائز ہے. لأنه كان مباحا فيبقى الى ان يظهر ناسخه، کیونکہ یہ پہلے مباح تھا. بلا شبہ نکاح متع یہ پہلے مباح تھا، اور خیبر کے موقع سے نکاح متع کی حرمت آئی ہے. تو امام مالک کی دلیل کیا ہے کہ یہ جائز ہے؟ دلیل یہ کہ کیونکہ یہ مباح تھا پہلے، اور اس وقت تک مباح رہے گا جب تک کہ اس کا ناسخ ظاہر نہ ہو جائے، اس کو منسوخ کرنے والی کوئی روایت ہمارے سامنے نہ آئے. اس کا مطلب کہ ان کے سامنے روایت یہ نہیں پہنچی. قلنا ثبت النسخ باجماع الصحابۃ، ہم یہ کہتے ہیں کہ نسخ ثابت ہو چکا ہے. نسخ جو ہے ثابت ہو چکا ہے. کیسے؟ صحابہ کے اجماع سے. دیکھیے سنیے، یہاں پر اس کی ذکر کیا انہوں نے، یعنی مصنف صاحب ہدایہ نے امام مالک کے بارے میں کہ ان کے نزدیک جائز ہے. حالانکہ محققین یہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جائز بالکل نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امام یہ صاحب ہدایہ نے یہ قول جن سے نقل کیا ہے ان کو پہلے کا کوئی قول امام مالک کا مل گیا ہو، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ان کے نزدیک جواز کا قول کر دیا ہو، اور وہیں سے انہوں نے لے لیا ہے تو انہوں نے بھی اس کو ذکر کر دیا ہے. حالانکہ یہ طے ہے، یہ کلیئر بات ہے کہ ان کے نزدیک بھی نکاح متع جائز نہیں ہے. دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ موطا امام مالک کے اندر انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، اور وہ روایت وہی ناسخ والی ہے. نکاح متع کو کے جواز کو منسوخ کرنے والی روایت جو غزوہ خیبر کے موقع کی تھی اس میں یہ ہے، اور کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے ندا دی، اس موقع سے ایک منادی نے ندا دی. کیا ندا دی؟ کہ سنو بے شک اللہ اور اس کے رسول، یہ دونوں تسنیہ کس کے ساتھ ہے، یہ دونوں نکاح متعہ کو اور وہ ہمارے اہلی کے گوشت کے کھانے کو سے منع کرتے ہیں. پھر راوی کہتے ہیں جب یہ ندا دی تو لوگ جو ہے باز آ گئے اس سے. تو اب یہ روایت انہوں نے جو نکاح متعہ کے جواز کو منسوخ کرنے پر دلالت کر رہی ہے، اس روایت کو انہوں نے موطا امام مالک میں ذکر کیا ہے، اور وہ روایت جو ذکر کرتے ہیں وہی ان کا مذہب ہوا کرتا ہے. تو پھر کہاں سے آ گیا کہ ان کے نزدیک جائز ہے؟ تو اس بات کی دلیل کہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور یہ لگتا ہے سہو سے کسی سے ہوا ہے اور وہاں سے لیا ہے. چلیے، قلنا یا ثبتا نسخ، ہم جواب دیتے ہیں کہ نسخ ثابت ہو چکا ہے صحابہ کے اجماع سے. صحابہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ نکاح متعہ یا کہ ہمارے اہلی کا گوشت یہ منسوخ ہو چکا، اس کی علت اور اس کا جواز. لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جواز کا قول کرتے تھے، اور صحابہ کی اجماع کی بات کر رہے ہیں کہ ایک صحابی بھی اگر اس کے خلاف ہوگا تو اجماع کہاں ہوگا؟ سب کا وہ بھی کیا ہے، عبداللہ ابن عباس جو ایک فقیہ ہیں وہ جو ہے اس طرح کی اس کے جواز کا قول اگر کریں تو پھر اجماع صحابہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں ابتداءً اجماع صحابہ نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے جواز کا قول کرتے تھے، لیکن بعد میں اخیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس سے رجوع کر لیا جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وہ روایت ذکر کی غزوہ خیبر والی کہ حضور نے جو ہے اس سے منع فرما دیا ہے اور روک دیا ہے. تو پھر انہوں نے رجوع کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اس سلسلے میں کہ میں جو اب تک جواز کا قول کرتا تھا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں. وابن عباس صح رجوعه الى قولهم، اور عبداللہ ابن عباس کا رجوع دیگر صحابہ کے قول کی جانب صحیح ثابت ہے. فتقرر الاجماع، لہذا اجماع ثابت ہو گیا. والنکاح المؤقت باطل، اور نکاح مؤقت باطل ہے. مثل ان يتزوج امرأة بشہادت شاہدین 10 ایام، مثال کے طور پر نکاح موقت کس طرح سے اس کی ایک مثال دے رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص 2 گواہوں کی گواہی کے ساتھ کسی عورت سے نکاح کرے، تزوج کرے، یعنی کہے کہ اتزوجو کے بے قضا مال اور قضا مدتن. تو مثال کے طور پر دیا یہاں پر دیکھیں 10 ایام ہے، یہ مثال کے طور پر ہے نا، آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی محدود وقت لا سکتے ہیں، شہرن، سنتن، سنتین. کہ مثلا کوئی شخص کسی عورت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرے 10 دن کے لیے، 10 ایام، تو یہ نکاح موقت ہے، یہ بھی باطل ہے. وقال ظفر ہوا صحیح، اور امام ظفر نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے. وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہو جائے گی جو مدت اس نے ذکر کر دی ہے، چونکہ نکاح ذکر کر رہا ہے، تزوج کا لفظ لا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ نکاح ہی ہوگا، اور یہ مدت جو ذکر کر رہا ہے یہ شرط فاسد ہے. لہذا شرط فاسد کیا ہوتی ہے؟ اس عقد ہی کو فاسد نہیں کرتی، خود جو ہے ختم ہو جائے گی. لأن النکاح لا يبطل بالشروط الفاسدہ، اس لیے کہ نکاح یہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا ہے. کوئی نکاح کرے، کسی سے کہے کہ ہم تم سے نکاح کرتے ہیں بغیر مہر کے، تو بغیر مہر کرنا یہ شرط فاسد ہے. تو یہ شرط فاسد کیا ہو جا رہی ہے؟ ختم ہو جا رہی ہے، بلکہ اس کے اوپر مہر مثل ہو جا رہا ہے. ولنا انہ اتا بمعنی المتعۃ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ شخص متعہ کا معنی ادا کیا ہے، اس شخص نے متعہ کا معنی ادا کیا، نکاح کا معنی نہیں بلکہ متعہ کا معنی وہ ادا کیا ہے. والعبرۃ، کیونکہ اس میں قضا مدتن ذکر کر دیا، 10 ایام اس نے کہہ دیا، اور یہی متعہ میں ہوتا ہے. والعبرۃ فی العقود للمعانی، اور عقود کے اندر اعتبار معانی کا ہوتا ہے. ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التاقید، بات سمجھ آ گئی؟
اس میں کیا ہے اعتبار خود کے اندر کس کا ہوتا ہے معنی کا ہوتا ہے. تو اگرچہ تزوج کا لفظ ذکر کر رہا ہے اس کا الٹا ہو گیا تھا شاید تقریر میں ہے نا. ہاں معنی کا ہوتا ہے. تو تزوج کا لفظ اگر ذکر کیا لیکن اس کے ساتھ جب اس نے مدت لگا دی تو اب وہ تزوج کا معنی یہاں پر کیا ہو جائے گا تمتع ہو جائے گا. ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التعقید او کثرت. اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے متع بننے کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ مختصر مدت ذکر کرے, چاہے مختصر مدت ذکر کرے یا لمبی مدت. اگر اس نے مدت ذکر کر دی جو ابد کے خلاف رہی, ابدی ہونے کے خلاف رہی, تو وہ متع ہو جائے گا. ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التعقید او کثرت. اور کوئی فرق نہیں ہے چاہے تاقید کی مدت دراز ہو یا ایک ہی کوتاہ ہو, کم ہو. لأن التعقید هو المعین لجہت المتعۃ وقد وجد. اس لیے کہ وقت متعین کرنا ہی یہ جہت متع کو معین کر رہا ہے. جہت متع کی تعین کو کم کر رہا ہے, وہی وقت کو محدود کر دینا. اب وہ جس وقت کو آپ محدود کر رہے ہیں چاہے وہ تھوڑا ہو یا ایک ہی زیادہ ہو, تو اصل جو متع کی جہت متعین ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ تاقید کی وجہ سے, وقت مقرر کرنے کی وجہ سے. وقت وجیدہ, اور وہ چیز یہاں پر پائی گئی, نہیں تاقید پائی گئی, وقت کی تحدید پائی گئی, تو اس وجہ سے یہ متع ہوگا.